على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ گزرا کہ جب بنیامین کو ایک چوری کے الزام میں یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک حکمت اور تدبیر کے ذریعے سے اپنے پاس روک لیا. برادران یوسف اس حوالے سے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ بڑا بھائی جو ہے جس نے در حقیقت بنیامین کی ذمہ داری اپنی حفاظت کی خود لی تھی، اس نے تو کہا کہ میں تو مصر کی سرزمین کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا باپ مجھے نہیں بلائے گا یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو. تم جاؤ اور حقیقت حال سے اپنے باپ کو آگاہ کرو. اب اس بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے تو اس پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ دیکھو یہ تمہاری تصویر نفس ہے کہ تم نے ایک بات بنا لی ہے وگرنہ حقیقت کچھ اور ہی ہے. باہر صورت سوائے صبر کے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں عمدہ طریقے سے صبر کروں گا لیکن اللہ سے مجھے پوری توقع اور امید ہے کہ اللہ یقیناً یہ بنیامین کا گم ہو جانا یا مصر میں روک لیا جانا یہ بھی در حقیقت یوسف کے ملنے کی توقع پیدا کر رہا ہے. جو دور کی بصیرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اونچی بصیرت کسی کی نہیں ہوتی، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نئی حکمت اور تدبیر اللہ کی کار فرما ہے. اب اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام کا گم رہنا، ان کا پتہ نہ چلنا کہ کدھر گئے، اور پھر بنیامین کا اتنے عرصے کے بعد دوبارہ مصر میں جا کر باپ سے جدا ہو جانا اور عزیز مصر کا روک لینا. یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے حکمت الہی کام کر رہی ہے.
عام ذہن تو محض ایک ظاہری واقعے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اونچے ذہن ہوتے ہیں اس واقعے کے پیچھے کون سی تدبیر کار فرما ہوتی ہے ان کی نظر اس پر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تم سب دوبارہ جاؤ مصر میں اور وہاں جا کر ان تینوں کے بارے میں تلاش کرو، جاؤ وہیں یوسف بھی تمہیں ملے گا، جاؤ بنیامین کی تلاش میں، اور بڑا بھائی جو وہاں رہ گیا ہے اس کو بھی تلاش کرو، تمہیں یقیناً یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی وہیں سے کچھ اطلاع ملے گی۔ اب دوبارہ بلکہ تیسری مرتبہ یہ بھائی مصر میں آتے ہیں اور اپنی غربت اور بے بسی کا اظہار بھی کرتے ہیں عزیز مصر کے سامنے، بلکہ عزیز مصر سے صدقہ کرنے کی، ان سے زیادہ جو بضاعت، جو سامان لے کر گئے تھے جو بہت قلیل تھا، بضاعت مزجاة، بہت تھوڑا سا سامان تھا، قیمت لے کر گئے تھے، اس قیمت کے مقابلے میں نہیں بلکہ اپنے فضل و احسان سے زیادہ دینے کا انہوں نے مطالبہ اور درخواست کی کہ ہمیں زیادہ غلہ دیں اور ہم پر صدقہ بھی کریں، وتصدق علینا، صدقے کی اپیل کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خاندان کے اور بھائیوں کی یہ بے بسی اور غربت دیکھی نہ گئی، انہوں نے، اب اللہ کی طرف سے بھی حکم آ چکا تھا کہ اب اپنے آپ کو زہر کر دیں، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آپ کو زہر کر دیا اور ان سے پوچھا بتاؤ تم نے جو یوسف کے ساتھ کیا پھر اس کے بعد اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ جو تم کرتے رہے، کیا تم اس سے بے خبر ہو؟ جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ تو صحیح کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، انہوں نے غور کیا کہ یہ آواز، یہ نقش یوسف جیسا ہی لگتا ہے، اور پھر یوسف کے واقعے کا یا تو ہمیں پتہ ہے یا ہمارے خدا کو پتہ ہے، کسی اور کو تو پتہ نہیں ہے، یہ عزیز مصر کیسے یوسف کا واقعہ دہرا رہا ہے؟ تو غور کرنے کے بعد کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، یقیناً کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے، اور اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے کہاں ایک بدوی زندگی سے نکالا اور کس طریقے سے تم سے جدائی ہوئی، اور آج میں ایک بہت بڑے مملکت کا حکمران اور وزیر خزانہ ہوں، اور ساتھ ایک اصول اور قانون بھی بتا دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو بھی انسان تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور ان کی اس محنت کا معاوضہ اور اجر دیتا ہے۔ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا کہ یہ میری قمیص، اپنی قمیص اتار کر دی جو پہنی ہوئی تھی، جو انسان لباس پہنے ہوتا ہے اس لباس کے اندر اس پہننے والے کے اثرات یقیناً سرایت کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کپڑوں سے بھی اس کے جسم اور بدن کی مہک اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتار کر دی کہ جاؤ یہ قمیص میرے والد صاحب کے پاس لے کر جاؤ، اور ان کو کہنا اپنی آنکھوں پر اس قمیص کو رکھیں، اللہ کی قدرت سے بینائی ان کی لوٹ آئے، اور ان سب گھر والوں کو لے کر، پورے خاندان کو لے کر ادھر مصر میں میرے پاس آ جائے۔ اب وہ بڑا بھائی جو یہیں پہلے ہی سے رکا ہوا تھا بنیامین کو واپس لے جانے کے لیے کہ کوئی ترتیب بن جائے کہ میں عزیز مصر سے بنیامین کو لے کر باپ کے پاس پہنچوں، اس نے سب بھائیوں سے پہلے اس قمیص کو لے کر کہا کہ میں ہی یہ جا کر اپنے والد کو خوشخبری سناؤں گا، اور میں پہلے تم سے پہلے آگے پیش قدمی کرتا ہوں اور اپنے والد کو پہنچتا ہوں۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر
یوسف کے بھائی مصر سے روانہ ہوتے ہیں، ادھر یعقوب علیہ السلام تک اس ایک لاصل کی تعلق کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں ایک اللہ کی طرف سے ایسا گہرا ربط اور تعلق ہوتا ہے کہ جس کو انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن ایک تعلق ہوتا ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنے اولاد پر آنے والی مصیبت کو پہلے ہی بھانپ جاتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنی اولاد کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ مصیبت یا یہ پریشانی یا یہ خوشی حاصل ہوگی، لاحق ہوگی۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی ایک ایسا لاصق کی تعلق ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی درمیان میں رابطہ نہیں ہوتا، اولاد کہیں ہیں، ماں باپ کہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل پہلے ہی سے اپنی اس اولاد کی خوشی اور غمی کے بارے میں پہچان جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی جو اتنے 40 برس جدائی کے گزر گئے ہیں، 40 سال گزر گئے ہیں، کوئی معمولی عرصہ نہیں، لیکن ان کی محبت دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ یہ فراق ان کے لیے بڑا شاق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہر وقت غمگین رہتے تھے۔ اب جب پیراہن یوسف وہاں مصر سے بیٹا لے کر روانہ ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام تک اس کی خوشبو اور مہک پہلے ہی سے پہنچ جاتی ہے۔ ابھی 8 دن کی مسافت ہے، 8 دن بعد اس قافلے نے اور اس بیٹے نے پہنچنا ہے جو کرتا لے کر آ رہا ہے، لیکن یہ خوشبو وہ پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے جدا ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی مہک اور خوشبو کو پا رہا ہوں، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اب یوسف سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بھائی یوسف کے پاس سے ہو کر آئے ہیں، لیکن مہک نہیں آئی، خوشبو نہیں آئی، اس لیے کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا تھا۔ اب ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے اور وہ فراق اور جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوفی کی طرف منسوب نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ بابا جو ہے نا یہ بیچارہ عقل سے بھی فارغ ہو گیا ہے کہ دیکھیں کہاں یوسف، اس کا قصہ پرینہ ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فندون، تفنید کہتے ہیں کہ بے وقوفی اور کم عقلی کی طرف منسوب کرنا، کہ مجھے یوں نہ کہو کہ یہ بوڑھا جو ہے نا یہ سٹھیا گیا ہے، تو 60 سال جب کسی کے ہو جاتے ہیں نا تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ سٹھیا گیا ہے، اب اس سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ بات نہ کرو تو میں تو آج یوسف کی مہک پا رہا ہوں۔ قالوا تاللہ، یوسف یعقوب علیہ السلام کی وہ پوتیاں، ان کی وہ بہویں جو اس وقت ان کے آس پاس موجود تھیں، تقریباً خاندان بنی اسرائیل جو تھا وہ تقریباً 70 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ یہاں جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے پوتے پوتیاں، وہ جو سارے رشتے موجود تھے، وہ کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم بے شک آپ تو پرانی غلطی اور گمراہی میں، ضلال ویسے تو یعنی کسی غلط راستے پر چلنا یا ایک ایسے بات میں کھویا رہنا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اس کو ضلال کہتے ہیں۔ تو آپ وہ پرانی بات میں ہی کھوئے ہوئے ہیں کہ یوسف کی ہی محبت اور اسی کی یاد، اسی کا خیال آپ کو ستا رہا ہے، مگر نہ کہا یوسف کی مہک اور خوشبو۔ لیکن جب کچھ دنوں بعد وہ قاصد، وہ بڑا بیٹا، وہ خوشخبری لے کر، وہ پیراہن یوسف لے کر کنعان پہنچتا ہے، فلما ان جاء البشیر، جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، اور انہوں نے قمیص پیش کی اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے پر اس قمیص کو ڈالا تو فرتد بصیرا، ان کی بینائی واپس لوٹ گئی۔
یاد رکھو جیسے انسان پر حزن اور غم کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں، آج کل زیادہ تر امراض ٹینشن سے، پریشانیوں سے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ بصیرت اور بینائی بھی اس غم سے چلی جاتی ہے۔ شوگر آج کل زیادہ تر جو ہو رہی ہے وہ اس ٹینشن کے نتیجے میں۔ اسی طرح جیسے غموں سے امراض آتے ہیں، خوشیوں سے بیماریاں جدا ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں۔ یہ کرونا کے زمانہ میں عجیب بدماشی کی ہے سامراج نے کہ خوشیوں کو غموں میں بدل دیا کہ لوگوں کو اور بیمار کریں، ایک دوسرے سے کاٹنے کی پالیسی اختیار کی۔ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بچے جب اپنے بڑے بوڑھوں سے ملتے ہیں، وہ ان سے گپیں لگاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ غم، پریشانی اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بیمار انہوں نے مزید کرنے کے لیے بڑے بوڑھوں سے دور کر دیا کہ بھائی دور رکھو اپنے بچوں کو ان سے، حالانکہ یہ تو اور بیماری کو کم کرنا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو انتہائی درجے کی خوشی حاصل ہے، وہ جب خوشبو سونگھی اس کرتے کی، آنکھوں پر اور اپنی ناک پر، چہرے پر اس کو لگایا، اس خوشی کا اتنا اثر ہوا کہ دورانی خون، وہ پورے جسم میں اس کی گردش تیز ہو گئی اور آنکھوں کی طرف بھی اس کی گردش بڑھی، تو وہ پردے جو ہیں اس غم کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے، اللہ نے ان میں پھر تازگی پیدا کر دی، وہ ان کی بصیرت اور بینائی واپس لوٹ آئی۔ فارتد بصیرہ، اس کے پیچھے طبی طور پر، میڈیکل کے طور پر بہت ساری چیزیں تلاش کی جا سکتی ہیں، مزید ریسرچ کیا جائے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً ایک معجزاتی اور قدرتی طور پر بھی ایک یہ کام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی حیثیت سے وہ سرزمین مصر میں کردار ادا کر رہی ہیں، ابراہیمی تحریک اور ابراہیمی اصولوں اور ضابطوں کے تحت یہاں انہوں نے ایک بہترین حکمرانی قائم کر رکھی ہے۔ حضرت یوسف ایک اونچے پیغمبروں میں سے ہیں، تو ان کا ایک معجزاتی طور پر، معجزے کے طور پر ان کے کرتے میں یہ اثر پیدا ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک معجزہ بھی تھا، اور دوسرا طبی اور میڈیکل کے طور پر بھی دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ملیں گی۔ چنانچہ قرآن نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا چہرے پر ڈالا تو فارتد بصیرا، یقیناً ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، اب خوشی سے یعقوب علیہ السلام اپنی ان اولاد کو کہتے ہیں کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ علم رکھتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا یوسف فوت نہیں ہوا، کیونکہ اللہ نے ان سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، پیغمبری کا کام لینا ہے، انسانیت کی رہنمائی کا کام لینا ہے، تو میں جانتا تھا اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب وہ بیٹے باقی بھی سارے پہنچ چکے تھے، انہوں نے اب باپ سے التجا کی، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے باپ ہماری لغزش، ہم نے بہت بڑی خطا کی، بہت بڑا جرم کیا کہ ہم نے آپ کے بیٹے کو آپ سے جدا کیا، اس کو کنویں میں ڈالا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے رہے، تو آپ ہمارے رب سے ہمارے لیے گناہوں کی معافی مانگے، استغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے لیے، اے ہمارے والد ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی ہمارے رب سے معافی مانگے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم نے ہی بڑی غلطی کی تھی، غلطی ہماری ہی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ضرور معاف بھی کر دے گا تمہیں تمہاری غلطی پر۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بھائیوں نے اپنی قصور اور غلطی کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پر کوئی الزام نہیں لگاتا، کوئی تمہیں تانا نہیں دیتا
کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، جو کچھ کیا وہ سب معاف۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ ارحم الراحمین، وہ بڑا مہربان ہے، اس سے میں تمہاری معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ والد سے جب انہوں نے معافی کی درخواست کی تو والد نے فوراً معافی نہیں مانگی، بلکہ کہا استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا۔ اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں زیادتی اکیلے والد کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ اس زیادتی کے ساتھ یوسف بھی شامل تھے۔ یوسف کے اوپر بھی انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، کنویں میں ڈالا اور زد و کوب کیا۔ صرف معاملہ اپنی ذات کا ہو تو فوراً انسان معاف کر سکتا ہے، لیکن جب معاملہ دوسرے کا ہو تو دوسرے کی معافی اور رضامندی شامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میں معافی مانگوں گا۔ انہیں یقین تو تھا کہ یوسف بھی معاف کر دیں گے، لیکن ان کو اس کے لیے تیار کرنا تھا کہ وہ بھی بھائیوں کو معاف کر دیں، اس لیے فوراً معاف نہیں کیا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ باپ جو ہوتا ہے وہ مربی بھی ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اگرچہ انہیں ابھی شرمندگی ہے کہ ہم نے غلطی کی، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس غلطی پر ضمیر کے اوپر اچھی طرح ضربے نہیں لگے ہیں، چوٹ نہیں لگی ہے، آئندہ اس قسم کی غلطی یہ نہ دہرائیں۔ اس لیے باپ انہیں مزید موقع دے رہا ہے کہ یہ خود پچھتائیں، خود ملامت کریں اپنے آپ کو، اور اپنے اندر سے اس غلطی کو نکال کر ایسا باہر کریں کہ پھر دوبارہ غلطی کا ارادہ نہ ہو۔ اس لیے فوراً معاف نہیں کیا۔ والد وہ دیکھتا ہے اپنی اولاد کو، بسا اوقات ان کو کسی تکلیف میں، مصیبت میں بھی ڈالتا ہے، پریشانی میں بھی ڈالتا ہے، تاکہ اس کی وہ چھپی ہوئی مخفی قوتیں وہ بیدار ہو، اس کے اندر خود حرکت ان اولاد کے اندر پیدا ہو، اور وہ ان غلطیوں کی تلافی کرے، کمزوریوں کو دور کرے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ہاتھ وہ جو کرتا بھیجا، ساتھ یہ بھی کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سارے خاندان والوں کو لے کر وہاں سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہاں کنعان میں بھی قحط سالی ہے، برے حالات ہیں، اور کنعان ویسے ہی اس وقت کوئی زیادہ تہذیب و تمدن کا مرکز نہیں تھا، چھوٹی سی آبادی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب تھا اصل میں کہ اس خاندان کو باقی رکھنا ہے، اس خاندان سے ابھی برکتیں دنیا میں بڑی پھیلنی ہیں۔ بنی اسرائیل کا خاندان جس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت، نبوت، علم پھیلا اور انسانیت کی رہنمائی ہوئی ہے، اب اس کو ختم تو نہیں کرنا۔ اس کی حفاظت کے لیے ہی یوں سمجھو کہ اللہ نے کب سے ایک تدبیر پہلے سے کرنا شروع کر دی تھی کہ کیسے ایک قحط تو واقع ہونے والا تھا، جان لیوا قحط سالی، 1 سال 2 سال پر محیط نہیں، وہ پورے 7 سال قحط رہا ہے۔ اب اس کی تدبیر اللہ نے پہلے ہی سے یہ کی کہ یوسف علیہ السلام کو اس بدوی زندگی سے نکال کر کہاں مصری زندگی میں پہنچا دیا۔ مصر یہ مصریت سے ہے، مصریت کا معنی ہوتا ہے جہاں بہت بڑا تمدن ہو، تہذیب ہو، بہترین کلچر ہو، ایک بہترین حکومت ہو، نظم و نسق ہو، وہاں دنیا کے تمام ظاہری اسباب سب موجود ہوں۔ تو یہ مصر اس وقت افریقہ کا بہترین شہر تھا، گویا کہ جیسے مدینہ کو مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین تمدن، مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو یثرب تھا، وہاں بھی ایسی طرح وبائیں تھیں، بیماریاں تھیں، مختلف مشکلات تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس یثرب کو مدینہ بنا دیا، ایک بہترین تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ اسی طرح جیسے یوسف علیہ السلام نے افریقہ کے اس شہر کو مصر بنا دیا تھا، بہترین تہذیب کا مرکز بنا دیا تھا، بہترین مملکت و خلافت یہاں قائم کی، بہترین نظم و نسق قائم کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ سارے خاندان والوں کو اس بدوی زندگی سے نکال کر، کنعان سے نکال کر ادھر مصر میں میرے پاس لے۔
بلکہ جو بادشاہ وقت اس وقت تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں یا غلہ لینے کے لیے تو بڑا خوش ہوا۔ اسی نے یوسف علیہ السلام سے بھی کہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو وزیر ہے اور وہ حکمران تھا، انہوں نے تاکید کی کہ اپنے سارے خاندان والوں کو آپ مصر میں بلائیں، ہمارے مصر کے مملکت کے سارے دروازے ان کے لیے کھلے، وہاں اس ہجرت میں کچھ ان کا نقصان بھی ہو جائے تو اس پر وہ بالکل پریشان نہ ہوں، یا ان کو اس سے زیادہ بڑھ کر چیزیں ملیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے سارے خاندان کو لے کر آؤ، لہذا سارے خاندان والے وہاں سے چلے، اور وہ مصر کے قریب جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ استقبال کے لیے اپنے خاندان، اپنے والدین کی استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہاں مصر میں داخل ہوئے، آبا الیہ ابویہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو خاص طور پر اپنی سواری عطا کی اور ان کو اس پر بٹھایا۔ آبا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور کہا کہ آپ مصر میں داخل ہو جاؤ، یہ شہر میں اب آپ تشریف لے آئیے، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو یہاں بہت امن ہے۔ آمینین، یہاں کسی قسم کی کوئی سالی نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی بدامنی نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں ہے۔ یاد رکھو، بہترین مملکت وہ ہوتی ہے جہاں امن ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں عدل ہو۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو امن کا گہوارہ بنا رکھا ہے، اور آج آپ کا پاکستان بدامنی کا شکار ہے، بھوک دندناتی پھرتی ہے۔ یہاں خوف اور بدامنی ہو، وہ اللہ کے عذاب اور اللہ کے عتاب کا شکار ہوتی ہے مملکت اور ریاست۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام ہمیشہ سے امن قائم کرنے، ریاستوں کو ترقی دینے کے لیے، مملکت میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے بھی کہا کہ آپ اس مصر میں داخل ہوں، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو یہاں آپ امن سے رہیں گے، کوئی کسی قسم کی یہاں ٹینشن نہیں ہے۔ اب جب مصر میں داخل ہوئے تو مصر میں اس وقت بھی بادشاہ اپنے پروٹوکول کے لیے، ایک حکومتی پروٹوکول بھی ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ حکومتی پروٹوکول وہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب تک حکمران کی، بادشاہ وقت کی تعظیم نہ ہو، عظمت دل میں نہ ہو، تو رعایا ان کی حکم کی اطاعت بھی نہیں کرتی، بغاوت کرنے والے کئی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پروٹوکول کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ پروٹوکول کے نام پر آپ عیاشیاں کرنے لگ پڑے۔ ایسا پروٹوکول کہ عوام کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دیں، ان کی زندگی اجیرن بنا دیں، اور اپنے پروٹوکول کے لیے تم جو ہے نا 200 400 گاڑیوں کے قافلے ساتھ لے کر روانہ ہو جاؤ، ایسا نہیں۔ پروٹوکول میں معمولی سی سادگی کے ساتھ تھوڑا سا انتظام ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے اس جو جہاں ان کا زہر دارالخلافہ تھا، جہاں وہ بیٹھتے تھے، وہاں انہوں نے اپنے لیے ایک تخت بنایا ہوا تھا، حکمران وقت کے لیے ایک تخت ہوتا تھا۔ اس تخت کے اوپر جب وہاں پہنچے یوسف علیہ السلام کے اس دارالخلافہ میں، تو وہاں اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، ورفع ابویہ علی العرش، اور بلند کیا اپنے والدین کو عرش کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر۔ اور یوسف علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ اس دربار میں آئے، باقی درباری بھی موجود ہیں، بھائی بھی وہاں موجود ہیں، اور بادشاہ جب وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے، آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے نا، یہ جب بعض ہمارے یہاں پرانے حکمرانوں کی موویز وغیرہ بھی لوگوں نے بنائی ہیں، تو اس میں کچھ انہوں نے ان حالات کو ظاہر کیا ہے کہ جب بادشاہ پوری تیاری کے ساتھ آتا تھا تو اس کا اعلان ہوتا تھا تو وہ سارے درباری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی وہ جب پوری تیاری کے ساتھ وہاں اس اپنے دربار میں حاضر ہوئے، ان کی عظمت اور ہیبت ایسی پیدا ہوئی بھائیوں پر کہ قرآن کہہ رہا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ کرتے ہوئے وہ
زمین پر گر پڑے، سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعظیم بجا لائی۔ سجدہ سجدے سے ہے سجدہ کرنا۔ سجدہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے۔ کسی کے عظمت کے لیے اس کے سامنے جھک جانا، اپنی گردن کو جھکا دینا، یا سجدے میں ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ، کسی کی عظمت کو بجا لانے کے لیے سجدے کرنے کی اجازت تھی کہ کسی کے سامنے جھک جائے، لیکن اس میں عبادت پیش نظر نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کی تعظیم مقصود ہوتی تھی۔ شریعت محمدیہ میں اس تعظیمی سجدے سے بھی روک دیا گیا ہے کہ ہر ایسا عمل جو کسی طرح اللہ کی شایان نشان ہے، اللہ کے بندوں کے لیے ایسا عمل اختیار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ سجدے سے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کسی کی تعظیم کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامن کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس کے سامنے کیا سجدہ لے لوں، ورنہ آپ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں کسی کی تعظیم بجا لانے کے لیے بھی، ایک ہے معمولی سا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں کسی کی تعظیم کی خاطر، یا تھوڑا سا سر جھکا لیں، لیکن ایسا جھکنا کہ رکوع کی حالت پیدا ہو جائے یا سجدے میں چلے جانا، اس کی قطعی اجازت۔ رکوع اور سجدہ صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اب چاہے تعظیم کی خاطر بھی رکوع اور سجدے کی حالت پیدا کریں گے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت رہی، اور اس کے مختلف طریقے رہے۔ سجدے کی بھی صورت ہوتی تھی، رکوع کی سی بھی کیفیت ہوتی تھی، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، مختلف طریقے تھے۔ تو بہرکیف یہ تعظیمی سجدہ تھا کہ جو بھائی بجا لائے، اور والدین جب انہوں نے دیکھا کہ سارا دربار یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو وہ بھی عرش سے نیچے اتر کر یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدہ بجا لاتے ہیں۔ اس کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے والدین کو اٹھایا اور اپنے والد سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگے، وقال یا ابتی، اور کہا یوسف نے، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ وہ میرے خواب کی حقیقت ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھی تھی، کہ 11 ستارے اور ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 کوكبا والشمس والقمر، 11 ستارے اور چاند اور سورج جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں مجھے۔ یہی وہ تعبیر ہے کہ آج میرے یہ بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے ہی کچھ سلوک کیا جیسے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی کئی سال، 9-10 سال جیل میں گزارنے پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی ہی خاندان نے ایسا بائیکاٹ کیا کہ آپ کو بھی کئی سال شیب ابی طالب کی جیل میں رہنا پڑا، کئی سال تک۔ پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے نام سے نکلے، مدینہ میں پہنچے، مصر میں پہنچے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے آپ کو مکہ سے نکالا اور آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور آپ نے بھی ایک ایسی ریاست قائم کی، عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی، ایسی امن اور خوشحالی والی ریاست قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کے خاندان کے لوگ غلہ مانگنے کے لیے آئے۔ جب مکہ میں قحط واقع ہوا، بہت بڑا قحط ہوا، تو اس وقت مکہ کے یہی قریشی حضور کے پاس مدینہ منورہ میں غلے اور اناج کی درخواست لے کر آئے تھے، جیسے کہ وہ غلہ لینے کے لیے مصر میں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہی قریشی آپ کے سامنے دست بستہ بڑے تعظیم کے ساتھ کھڑے تھے، جیسے برادران یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیم بجا لاتے ہوئے کھڑے تھے۔ حضور نے اس موقع پر یہی آیات بھی پڑھی، فرمایا آج میں تمہارے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں بھی آج یہی کہتا ہوں کہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ، میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، یغفر اللہ لکم وارحم الراحمین۔ تو اس طریقے سے
یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ اس خواب کو میرے رب نے کیسے حقیقت میں بدلا ہے۔ وقت اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا وہاں کنعان سے نکال کر براہ راست یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران بنا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ السلام کو مشکل حالات سے پہلے گزارا، کٹھن حالات سے گزارا، ان کی تربیت ہوئی، ان کو تعلیم دی گئی، ان کو حالات سدھارنے کی ان کے اندر لیاقت پیدا کی گئی۔ کہاں کنعان سے نکلے، کنویں میں گرے، قافلے کے ہاتھ فروخت ہو کر مصر پہنچے، پھر کہاں عزیز مصر کے محل میں رہ کر ایک عظمت اور شان پیدا کی، پھر جیل میں چلے گئے، پھر جیل کے اندر اتنا عرصہ گزارا۔ یہ کیا ہے؟ تربیت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جب بھی کسی ریاست میں کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو وہ راتوں کا کھیل نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ انقلاب لانے والی جماعت اور افراد مسلسل ان کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جب ایک درجے میں جا کر تیاری ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ریاست کی بہت بری حالت ہوتی ہے تو پھر اللہ اس جماعت کے ذریعے سے اس ملک میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم کہیں کہ راتوں رات حالات بدل جائیں، ایسا اللہ کا قانون بھی نہیں ہے، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تو کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تبدیلی اور انقلاب لے کر آئے ہیں تو اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سال لگے؟ 40 سال تو نبوت سے پہلے کی، اور پھر 23 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد کا عرصہ ہے۔ آپ سارے اس کا حساب کریں، 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے تو قومی سطح کا انقلاب آیا، پھر آپ کی جماعت آگے بین الاقوامی سطح کا انقلاب لے کر آئی، جس جماعت کو آپ نے تیار کیا تھا۔ یہ ایک ترتیب ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ جب کسی ریاست کے حالات بدلنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پیچھے سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قد جعلها ربی حقا، یہ بچپن سے جو میری سوچ تھی کہ دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، اللہ نے میری اس سوچ کو کیسے حقیقت میں بدلا ہے۔ قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظاہر ہے مشکلات بھی آئی ہیں، ان پریشانیوں کا ذکر نہیں کیا، اللہ کے احسانات کا ذکر کیا، کیونکہ وہ مشکلات بھی اللہ کی طرف سے ایک درجے کا سبق تھی، تعلیم کا ذریعہ تھی۔ اس لیے کہا کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں جو ہے بدوی زندگی سے نکال کر آج میرے پاس لے آیا۔ بدوی زندگی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ضروریات زندگی سہولت اور آسانی سے نہ ملے، دیہاتی زندگی بلکہ صحرائی زندگی کو بدوی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سکن فی البادیۃ فقد جفا، جس نے بدوی زندگی اختیار کی اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ بدوی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں ہوتی، آپ بھی مشورہ لے رہے تھے۔ شہری زندگی جو ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے ان خاندان والوں کو کہا کہ دیکھو یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے، وجاء بکم من البدو، کہ اس نے تمہیں بدوی زندگی سے نکالا اور آج میرے پاس یہاں لے کر آئے۔ کیونکہ جو سیکھنے، جو ترقی کرنے کے مواقع شہر میں ہوتے ہیں وہ بدوی زندگی میں نہیں ہوتے، وہاں نہ انسان خود سیکھ پاتا ہے، نہ اپنی اولاد کو کوئی زیادہ تعلیم و تربیت دے سکتا ہے، آگے بڑھنے کے حوالے سے زیادہ مواقع نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ اور من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ایک چپکلش ڈال دی تھی، دوری پیدا کر دی تھی۔ یہ بھی نہیں شکایت کی، یہ اونچے باکمال لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں یا ان سے درگزر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی خرابیوں اور کمزوریوں کو یاد نہیں دلاتے، انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی،
بلکہ حکماء کہتے ہیں کہ معافی کے وقت کسی کو اس کی کمزوری دلانا یا اس زیادتی کو یاد دلانا بھی یہ معاف نہ کرنے کی مترادف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ شیطان نے، یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے، بلکہ کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں کچھ کیا ڈال دی تھی، دوری پیدا کر دی تھی، چپکلش ڈال دی تھی، اس نے ہمارے دلوں میں کچھ کدورت پیدا کر دی تھی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ تو اس سے بھی اللہ نے ہمیں چھٹکارا دیا کہ میرے بھائیوں کے اندر سے بھی کدورت دور ہوئی اور میں بھی اس مشکل سے نجات پا گیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا ہی باریکی کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے اس کے لیے جسے چاہتا ہے۔ لطیف کہتے ہیں انتہائی لطافت کے ساتھ، کہ خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے اور اس کی مہربانی کا ہاتھ کام کر رہا ہو۔ اب کیسے پتہ تھا، کسے پتہ تھا کہ کنعان سے نکلنے والا یہ بچہ ایک تاریک کنویں میں پڑا ہوا بچہ جسے اٹھایا جا رہا ہے، کسے پتہ تھا کہ یہ جو غلاموں کی حیثیت سے بازار میں فروخت ہو رہا ہے بچہ جس کی بولی لگ رہی ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ مصر کی مملکت کے حالات بدل کر رکھ دے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اللہ نے کس قدر مہربانی کی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور آہستہ آہستہ تدریجاً یوسف علیہ السلام کو آگے لے جایا گیا۔ اس کو کہا جاتا ہے لطیف، اللہ کی ذات بڑی لطیف ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان ہے اور بڑی لطافت کے ساتھ وہ مہربانی کرتا ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جس پر مہربانی چاہتا ہے۔ جو بھی لوگ ترقی کرتے ہیں نا، یہ اولیاء اللہ جو اونچے درجے کے اور ولی بنتے ہیں، ان کے پیچھے بھی ایسی مسلسل مجاہدے ہوتے ہیں اور وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اونچے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ راتوں رات کوئی ولی بھی نہیں بن جاتا، عالم ربانی یا ولی کامل بننے کے لیے بھی مسلسل محنت ہوتی ہے اور قدرت کے پیچھے ایک مہربانی کام کر رہی ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، انتہائی حکمت رکھنے والا ہے۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی، بڑی جامع دعا ہے۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور یہ بہت جامع دعا ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب